اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، بہ کے صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو۔ لڑکا ریسٹورنٹ کا دروازہ کھول کر سیدھا اس طرف بڑھا جہاں وہ لڑکی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے چبھتی اور ناپسندیدہ نظروں سے لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی نے چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، اس کی آدھی پیشانی اور تھوڑی نظر آ رہی تھی، اس نے کلائیاں بھی چھپائی ہوئی تھیں۔ ارد گرد بیٹھے لوگوں نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ ایلیٹ کلاس کا ہائی لیول ریسٹورنٹ تھا۔ لڑکے کا حلیہ یہاں کے حساب سے نارمل تھا۔ اس نے بالوں کو جیل لگا کر کھڑا کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں مختلف قسم کی قیمتی بینڈز اور اس کی پونی میں جکڑے بال، کھلا گریبان اور مہنگے ترین چین جس پر دل بنا ہوا تھا، اور ایک مہنگی شرٹ پر بنی کسی فلم سٹار کی تصویر اور تیز بھڑکتا پرفیوم۔ ہر چیز لڑکی کی ناگواری میں اضافہ کر رہی تھی، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ اس کے انداز ہی نہیں، آواز میں بھی ناگواری تھی۔ ایک ہفتے بعد میری شادی ہے تو؟ اس نے ابرو چکائے۔ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے، لڑکی نے یاد دلایا۔ ہاں تو میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پاگل خانے سے آنے والے لوگ، بلکہ سوری وہاں جانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ تو لڑکی آج سے پہلے کبھی اتنی بے عزتی نہیں سہی تھی۔ اب دیکھ لیا تو میں جاؤں؟ لڑکی نے غصے سے کہا۔ تم ایک فضول بات کر رہی ہو، وہ اپنے سابقہ انداز میں بولا۔ لڑکی اس کو دیکھنے لگی۔ میں جو بھی بات کر رہی ہوں پلیز تم اسے نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن میرے لیے وہ کہہ دو جس کے لیے تم نے یہاں مجھے بلایا ہے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے آج جو عمل کرو گے وہ آخرت میں تمہاری مغفرت کا باعث بنیں گے۔ اس کی بات پر لڑکے کا منہ بن گیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مسلمان ہو؟ اس نے چبھتی نظروں سے اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ لڑکی کچھ کہتی وہ بولا، تم منافق ہو۔ لڑکی بری طرح اچھلی اور وہ پلٹ کر چلا گیا۔ منافق؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور پھر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ مامون کار سے اتر کر اندر جا رہی تھی جب خوبصورت آواز نے اسے روکا۔ وعلیکم السلام، چوکیدار بابا نے جواب دیا۔ گھر پر کوئی ہے؟ نہیں۔ چوکیدار بابا کو ماما کی طرف سے سختی سے تاکید تھی کہ یہ سیز گل لڑکیاں کبھی اندر نہ آئیں، لیکن تب تک مریم کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ ہم یہاں نیو شفٹ ہوئے ہیں اور ایک جامع بنائی ہے ہم چاہتے ہیں آپ لوگ وہاں پڑھنے اور اپنے دین کی سمجھ بوجھ سیکھنے آئیں۔ تو بیٹا آپ اپنی مدر اور دیگر فیملی ممبر خواتین کو لائیں گی نا؟ یہ ہمارے جامع کا ایڈریس ہے۔ مریم کے ساتھ کھڑی خاتون نے ایک کاغذ اسے دیا جبکہ وہ بغور انہیں دیکھتی رہی۔ اوکے، میں ماما کو بتا دوں گی، آپ بھی آ جانا، ہم وہاں لڑکیوں کو بھی قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ مریم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، مگر میں تو قاری صاحب سے قرآن پاک پڑھتی ہوں۔ اس کی عمر 15 سال تھی، ابھی 2 مہینے پہلے ہی اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا۔ قاری صاحب اس کی بے حد تعریف کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ذہین تھی۔ اچھا ماشاءاللہ، خاتون جلدی سے بولیں، بیٹا پھر آپ اپنی مدر کو یہ دینا بھولنا مت۔ اس کے بعد وہ دونوں سلام کر کے پلٹ گئیں تو وہ اندر آ گئی۔ گھر میں حسب معمول سناٹا تھا۔ اس کے بڑے بہن بھائی کالج اور اسکول سے نہیں آئے تھے، پاپا آفس گئے ہوئے تھے اور ماما رات دیر پارٹی سے لوٹتی تھیں اور اب سو رہی تھیں۔ ملازمہ نے اس کے فریش ہونے کے بعد کھانا دیا تھا اور اس کے بعد وہ سو گئی تھی۔ اب اسے تبھی اٹھنا تھا جب 4 بجے اس کے قاری صاحب آتے تھے۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ مامن چونک کر مڑی اور اپنے سامنے کھڑی حجاب والی لڑکی کو فوراً پہچان گئی۔ یہ مریم تھی۔ وہ چپ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آ جاؤ، درس شروع ہونے والا ہے۔ وہ اسے اندر لے گئی۔ پہلے ایک چھوٹا سا لان تھا اور اس کے بعد ایک دروازہ تھا۔ وہ لڑکی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہو کر حیران ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا اور گہرے ہرے اور سفید کے ملاپ میں ایسی شاندار بیٹھک تھی کہ کیا کہنے۔ سب خواتین زمین پر بچھی دری پر بیٹھی تھیں اور وہ ان سب سے چھوٹی تھی، اسی وجہ سے اس لڑکی نے اسے سب سے آگے بٹھا دیا تھا۔ سبھی نے سر پر اسکارف لیے ہوئے تھے جبکہ معاون بغیر آستینوں کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ السلام علیکم، میرا نام مریم ہے۔ اسے ساتھ لانے والی لڑکی اپنے چہرے سے حجاب ہٹا چکی تھی۔ سب نے اسے جواب سے نوازا۔ میں دین اسلام کی ایک ادنا سی طالب علم ہوں۔ میں جہاں سے آئی ہوں وہاں تو ہم ایک منظم طریقے سے دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں میں اکیلی ہوں۔ اپنے بابا کے ساتھ وہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اسی لیے یہاں مجھے آپ سب کی ضرورت ہوگی۔ آپ لوگ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لا کر نیکی کے اس کام میں میری مدد کر کے اللہ کے حضور ثواب پانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور سب نے بلند آواز میں اس بات میں جواب دیا تھا۔ وہ سب کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چلیں ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے
آپ کو درود شریف کی فضیلت بتاؤں گی، پھر ایک حقائق پر تھوڑا سا درس ہوگا، اس کے بعد ہم نعت خوانی کریں گے، درود و السلام پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے۔ اس کا آج یہاں پہلا دن تھا، اس لیے مریم تفصیل سے سب بتا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے سورہ اخلاص پڑھی تھی۔ قاری صاحب نے بتایا تھا کہ جب تلاوت ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے، مگر اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ اٹھنے لگی تھی۔ مریم اب تلاوت ختم کر چکی تھی اور درود شریف کی فضیلت بتانے لگی۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس دیے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، وہاں موجود سبھی کی زبان سے نکلا اور وہ بھی حیران سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ آج تک ہیری پوٹر اور اس جیسے جادوگر بچوں کی کہانی سنتی آئی تھی اور انہیں اپنا ہیرو مانتی آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان جھوٹی کہانیوں کے علاوہ کچھ حقیقت بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب مدینہ میں معزز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ آ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں ان پر قربان ہونے کے لیے، تو جہاں ہر گھر میں تیاری ہوتی وہاں ایک 6 سال کے بچے کی ماں رونے لگتی کہ اس کے پاس کوئی جوان نہیں ہے، اور اس کا 6 سالہ بچہ اسے جو بات کہتا ہے وہ تاریخ کے سنہری الفاظ ہیں۔ اس دور کی محبت کی ادنا سی جھلک۔ وہ پھر اس جگہ سے ہل نہیں سکی۔ وہ وہاں آتی رہی، کیوں؟ اسے نہیں معلوم تھا۔ شاید اللہ نے اسے بھی اپنے پیاروں میں شامل فرما لیا تھا۔ وہ اب روز یہاں آتی، اپنے دین کے قریب، اپنے رب کے قریب۔ فارغ ہو؟ تمہیں کوئی کام ہے کیا؟ مومن نے پوچھا۔ ہاں، میرے دوست کی بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی ہے، تم چلو گی؟ مومن، وہ اس کو بغور دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ کتنے بجے تک جانا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا تو وہ یکدم خوش ہوا۔ 9 بجے تک تیار ہو جانا، وہ کہہ کر باہر آیا تو لاؤنج میں مما اور چچی مل گئیں۔ مما، مومن شام کو میرے ساتھ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے نام نے ان دونوں کو کوفت میں مبتلا کر دیا۔ شرمندہ کروا دے گی خواہ مخواہ۔ چچی نے منہ بنایا۔ پتہ نہیں کب اس لڑکی کو لوگوں سے ملنا جلنا آئے گا۔ مما نے سر جھٹکا۔ چچی، مجھے اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ چچی مومن کی سگی ماں تھی۔ انجان لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، دونوں مشرق مغرب کی طرح تھیں۔ پوری فیملی میں بہت ایکا تھا، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت تھی۔ سمرین، مجھے لگتا ہے احراز ضرور اس لڑکی کے ساتھ چل سکتا ہے، مما نے کہا تو سمرین چچی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ ان کا مطلب قطعی نہیں سمجھی تھی۔ دیکھو، کچھ بھی ہو، مومن ہے تو اپنی بچی نا، تو میرا خیال تھا کہ اگر ہم اس کی اور احراز کی شادی کر دیں۔ بھابھی، وقتی طور پر ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تعمر کے لیے اس کی حرکتیں برداشت کرنا، شاید احراز ایسا نہ کر پائے۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو ضرور میری اور تمہاری فکر کم ہو جائے گی، مما نے کہا تو چچی سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ وہ جیسی بھی تھی اور جو بھی کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی ماں تھیں۔ انہوں نے اس کے مستقبل کی فکر تھی۔ ان کی سوسائٹی میں اس کی شادی ہونا بہت مشکل تھا، یہ طے تھا۔ اور رہا احراز کا معاملہ، تو مما یقیناً آج کل کی لڑکیوں سے خوفزدہ تھیں اور آج خود رخصت ہو کر سسرال آتی تھیں اور دوسرے ہی دن شوہر کو لے کر رخصت ہو جاتی تھیں۔ مامن کیسی بھی ہو، لیکن یہ طے تھا کہ وہ کبھی احراز کو لے کر اس گھر سے ان سب سے دور نہیں جا سکتی۔ تبھی انہوں نے جلدی احراز اور مامن سے بات کر لی۔ مما، میں تو خود اس بارے میں آپ سے بات کرنے والا تھا، اور پتہ ہے میں تو دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں آپ ظالم سماج کا رول پلے نہ کریں۔ وہ شرارت سے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے بولا تو وہ مسکرا دیں۔ پورا جہاں چھوڑ کر آپ نے اس لڑکی کا انتخاب کر لیا، یہ کہنے والے احراز کے ہی نہیں، خود مومن کے بھی بہن بھائی تھے، اور مومن اس کا جواب حسب توقع تھا، جیسے آپ کی مرضی۔ لیکن چچی کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ احراز کے علاوہ اگر وہ اپنی سوسائٹی کے کسی اور فرد کا نام لیتی تو مومن انکار کر دیتی، کیونکہ احراز وہ واحد انسان تھا جس نے کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، انہوں نے مسکرا کر بے حد خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بابا، اور یہ بہت بری بات ہے، آپ کبھی مجھے موقع نہیں دیتے سلام کرنے کا، وہ خفگی سے بولی۔ تبھی ملازمہ چائے لے کر آئی۔ اس نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود بابا کے لیے چائے بنانے لگی۔ بھائی، انسان کو نیکیوں کے معاملے میں حریص ہونا چاہیے، جانتی ہو نا، پہلے سلام کرنے والے کے حصے میں کتنی نیکیاں آتی ہیں۔ وہ مسکرائے تو وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا سنو، میں نے تمہاری اور یوآن کی سیٹیں بک کروا دی ہیں۔ وہ ان کی بات پر چونکی۔ کہاں کے لیے؟ پیرس کے لیے، وہ مسکرائے۔ اور اس بار کیا دھمکی دی آپ نے انہیں؟ اس کے ساتھ اکیلے جانے کے خیال سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، پر ان پر ظاہر ہونے نہیں دیا۔ سچ بتاؤں تو کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ
میں تو خود اس کے فوراً رضامند ہونے پر حیران ہوں۔ وہ خود بھی متعجب تھے۔ یوان کبیر ان کا اکلوتا بیٹا ایسا سرکش تھا کہ کچھ سننا اور ماننا وہ جانتا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ انہیں پرسوچ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے وہاں پر چھوڑ آئے یا مجھے آپ سے دور لے جا کر نقصان پہنچائے۔ اس کے یوں کہنے پر وہ حقیقتاً چونکے۔ ان کی چائے کپ سے چھلکی اور وہ بے حد فکر مند ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ تو پھر کیا کروں؟ یہاں رہ کر بہت مشکل ہے اس کا ٹھیک ہونا۔ چلیں آپ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اللہ نیتوں کا پھل ضرور دیتا ہے۔ وہ ان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کل رات تمہاری فلائٹ ہے، پھر آج میں اپنے گھر والوں سے ملاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کچن میں داخل ہوا تو مومن کو دیکھ کر چونکا۔ میں نے سوچا کہ کچھ کوکنگ وغیرہ کی جائے، ورنہ ہونے والی ساس کیا کہیں گی، اس نے مسکرا کر کہا تو احراز میں بے ساختہ ہنس دیا۔ ویسے کیا پکا رہی ہو؟ بریانی، وہ مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ تمہیں کچھ چاہیے تو؟ جو چاہیے تھا وہ مل رہا ہے، وہ اسے والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ 2 ماہ بعد ان کی شادی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ مومن، کیا تم نے کبھی مجھے غور سے دیکھا ہے؟ اس کی بات پر وہ چونک کر اس کی طرف مڑی اور اسے یوں دیکھنے لگی گویا وہ پاگل ہو۔ بتاؤ نا، وہ پھر بولا۔ ہاں، ایک بار دیکھا تھا جب مجھے گینڈے کا اسکیچ بنانا تھا، کہہ کر وہ واپس کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ پیچھے احراز کا منہ کھلا رہ گیا۔ پوری ایڈیٹ لڑکی ہو تم، وہ چڑ گیا تو وہ ہنس دی۔ یہ جواب دے رہی ہو، یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اپنے بارے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا تھا، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو وہ مڑ کر پھر اسے دیکھنے لگی۔ تو میری آنکھوں میں دیکھ لیتے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ ساحرہ تھی، اسے محصور کر چکی تھی۔ وہ تو اب کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہنا تھا۔ کیا؟ وہ اس کے زیر اثر آ گیا تھا، یہی کہ وہ ایک گینڈے پر فدا ہے۔ واٹ؟ وہ اس کے اظہار محبت پر خوش ہونے کے بجائے اس کے انداز تکلم پر چلایا۔ وہ مسکراتی ہوئی کام میں مصروف ہو گئی تھی، اب اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ احراز نے چند پل اسے خفگی سے دیکھا، پھر ہنس دیا، کیونکہ وہ اس لڑکی سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتا تھا۔ اوکے، دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ مومن نے سکون کا سانس لیا۔ مومن جیسی بھی ہے، گھر والوں کو جتنی بھی ناپسند ہو، مگر میں جانتا ہوں میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گا، احراز سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اور دوسری طرف مومن سوچ رہی تھی، میری فیملی جیسی بھی ہو، میرے ان سے کتنے بھی اختلافات ہوں، مگر میں جانتی ہوں میں احراز کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ مجھے لگا تم بابا کو منع کر دو گے میرے ساتھ آنے کے لیے۔ وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ چکے تھے اور جہاز کسی بھی وقت ٹیک آف کرنے والا تھا۔ یوان کبیر اس کے ساتھ جا رہا ہے، اسے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آیا تھا، اور مجھے لگا بابا سے دور ہو کر یہ اچھا موقع ہے تم سے بدلہ لینے کا۔ مجھ سے بدلہ؟ وہ چونکی۔ اوہ اچھا، میں جو تم سے اتنی محبت کرتی ہوں تو بدلے میں اب تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرو گے؟ وہ سر ہلاتی اسی انداز سے بولی کہ جیسے اب یوان کبیر کے ساتھ آنے کی وجہ سمجھ میں آئی ہو، اور یوان کبیر اس کے دماغ ہی گھوم گیا۔ اگر ایئر ہوسٹس ٹیک آف کا اعلان کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھنے کا نہ کہتی تو وہ اس لڑکی کو اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیتا۔ یہ لڑکی جو اب اس کے لیے مصیبت بن گئی تھی، محض 8 دن پہلے وہ اسے جانتا بھی نہیں تھا، وہ اس کی بیوی تھی صرف بابا کی وجہ سے۔ جلتو جلالتو آئی بلال کو ٹالتو، اس کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اے لڑکی، کیا ہوا؟ 2 سے تیسرے منٹ میں بے اختیار بولا۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی، اس نے ہلایا تو وہ یک وقت اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ وہ ایک لمحے کو تو بھونچکا رہ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے اسے جھٹکے سے الگ کیا۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ تم پاگل ہو، لیکن اب تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ جھلایا۔ مجھے ٹیک آف سے ڈر لگتا ہے، لہجے میں کہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ ڈر؟ اس نے شہزائیہ لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ ڈرامہ کر رہی ہے، مگر نہیں، اسے تو اکائی بھی آ گئی۔ اس کو چکر آ رہے تھے، دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور زبان جل جلالتو کا ورد کر رہی تھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو گیا تھا۔ اس نے ایئر ہوسٹس سے لیمو پانی منگوایا۔ میم، طبیعت زیادہ خراب ہے تو آپ کچھ دیر کیبن میں آ کر حجاب ہٹا لیں، ایئر ہوسٹس نے دوستانہ لہجے میں مخلصانہ مشورہ دیا۔ جزاک اللہ، مگر میں ٹھیک ہوں، وہ تو بس ٹیک آف کے وقت طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ واقعی طبیعت خراب ہو گئی تھی یا ڈر لگ رہا تھا؟ اس نے طنز کیا۔ ڈر سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، جواب اطمینان بھرے لہجے میں دیا۔ حیرت ہے، جب سے ملی ہو مسلسل مجھے ڈرا دھمکا رہی ہو، میں تو سمجھا کہ بڑی بہادر لڑکی ہو تم۔ وہ واضح طور پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کئی لمحے تک دیکھتی رہی۔ بھلا وہ کہاں تھی ایسی ڈرانے دھمکانے والی؟ اس کو تو کبیر ریحان ایسا کرنے سے اکساتے تھے۔ یوان، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کبیر ریحان جانتے تھے کہ وہ کس قدر ضدی اور خودسر ہے، اسی لیے تحمل سے بولے۔ جی بولیں۔ وہ ان کے بیٹھنے کے اشارے پر بیٹھ گیا۔ کل تمہاری شادی ہے، انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔
تو اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اگر وہ اس کے پاپا نہ ہوتے تو یقیناً دماغ کا پوچھ لیتا۔ میری طبیعت بھی ٹھیک ہے اور میرا دماغ بھی، اسی کے انداز میں بولے۔ میری شادی اور مجھے ہی نہیں پتا۔ اس نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ کل 9 بجے بالکل انسانوں والے حلیے میں تیار رہنا۔ انہوں نے اسے صرف کہا نہیں بلکہ اس کی تیاری بھی کروا چکے تھے۔ مما، آپ سن رہی ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے غصے سے جھنجھلا کر انہیں دیکھا جو بالکل چپ تھیں۔ میں ہمیشہ تمہارا ہتھیار بنی ہوں، آج تم خود لڑو۔ پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا پاپا نے جو آج وہ سب بالکل چپ تھے اور درمیان میں نہیں آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر پاپا کے فیصلے پر آپ سب چپ ہیں تو میرا بھی فیصلہ سن لیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ جواب نہیں مانگا میں نے۔ پاپا کا اطمینان قابل دید تھا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ وہ مطمئن سے بولے تھے۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں اب بڑا ہو چکا ہوں، آپ کے سہارے پر نہیں ہوں۔ اس نے منہ بنایا تو وہ مسکرائے، گویا جانتے ہوں کہ وہ یہی کہے گا۔ پھر اکیلے مت جانا، ان سب کو بھی ساتھ لے جانا۔ واٹ؟ وہ اچھلا۔ سب کی خاموشی کی وجہ اس کی سمجھ میں اب آئی تھی۔ رہ سکو کسی جھونپڑی میں تو ضرور یہ گھر چھوڑ دینا، کیونکہ میں تمہیں 2 کمروں کے گھر کے کرائے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پاپا کی محض دھمکی نہیں تھی، یہ کبیر ولا پاپا نے اپنی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ امیر ضرور تھے مگر کئی فیکٹریوں کے مالک اب بنے تھے، اور اس کی فیملی کے باقی افراد نے اگر بلیک منی جمع بھی کی ہوگی تو بھی پاپا کی ہی گرفت میں تھے۔ پاپا جو کہہ رہے تھے وہ کر بھی سکتے تھے۔ بہت خاموشی سے اس کی شادی ہو گئی تھی اور اب یوان دلہن کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ کسی کے چہرے پر کوئی خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ یوان دلہن کے کمرے میں لے جاؤ، پاپا نے کہا تو وہ چونکی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ یوان یہاں موجود نہیں ہے۔ اٹھو مہارانی، خود چلو گی یا کوئی شاہی سواری منگواؤں؟ وہ غصے سے بولا تو وہ چل پڑی۔ یوان، یاد رکھنا اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو ورنہ، پاپا نے تنبیہ کی۔ وہ منہ بناتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اف خدارا، کیسے ہینڈل کروں گی میں ان سب کو؟ کمرے میں آ کر وہ سیدھا وسط میں رکھے بیڈ کی طرف بڑھا، جبکہ اس نے دروازہ لاک کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھا، تب اس کی نگاہ دروازے کے پاس کھڑی اپنی دلہن پر گئی تو اچھل کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ تو تم یہاں؟ وہ بوکھلایا۔ وہ کچھ بھی سوچ سکتا تھا مگر اس لڑکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ اس کے برعکس پورے اطمینان سے کھڑی تھی۔ یہ کیا اٹھا لائے ہیں آپ؟ مما نے حیرت سے ٹیلر کو دیکھا اور جواباً اس نے بھی انہیں حیرت سے دیکھا۔ میم، آپ کے آرڈر کے کپڑے ہیں۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے مگر مومن کے کپڑے، اس کا کیا کیا آپ نے؟ میم، جیسا آرڈر تھا ویسے ہی تو سلائی کی گئی ہے۔ میں نے اس کی شرٹس بغیر آستینوں کے آرڈر کی تھیں اور آپ نے فل بنا دیں۔ جی میم، لیکن بعد میں آپ نے کال کی تھی اور بتایا تھا کہ آستینیں مکمل ہوں۔ مما نے الجھ کر اسے دیکھا، تبھی وہ آئی۔ مما، کال میں نے کی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ اٹھا لیے اور انہیں دیکھنے لگی۔ تم نے انہیں کہا کہ فل سلیوز کے لیے؟ جی مما، اور آج کے بعد مجھے ایسے ہی کپڑے پہننے ہیں۔ تم ابھی چھوٹی ہو اور تمہیں نہیں پتا کہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیا فیشن چل رہا ہے۔ انہوں نے اسے گھورا۔ فیشن جو بھی ہو مما، بے پردگی نہ ہو۔ اس کے جواب پر مما بھونچکا رہ گئیں۔ انہیں یکدم لگا کہ ان کی بیٹی شدت پسندی کی طرف جا رہی ہے۔ مامن، کون ایسے کپڑے پہنتا ہے ہمارے گھر میں جس کی وجہ سے بدن نظر آئے؟ لیکن آپ ابھی ناسمجھ ہو، اسی لیے۔ مما، میں چھوٹی ہوں نہ ہی ناسمجھ، میں بڑی ہو چکی ہوں۔ بڑی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ماں سے زبان چلاؤ، انہوں نے کہا تو اس کے لب بھیج گئے۔ شام میں انہوں نے پاپا سے کہہ کر اس کی کلاس لگوائی۔ پاپا، گناہ ہوتا ہے۔ وہ صحیح ہو کر سر جھکائے ہوئے تھی۔ انہوں نے پوچھا تو اس نے کیوں مما کا دیا آرڈر کینسل کروایا تھا؟ اس کی بات پر سب نے اسے گھور کر، البتہ پاپا مسکرا رہے تھے۔ پاپا، اللہ نے پردہ نہ کرنے والے کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ اف، یہ مریم کیا کیا سکھا رہی ہے میری بیٹی کو۔ مما کو کوفت ہوئی کیونکہ ان کی نظر میں وہ بھی ناسمجھ تھی۔ میں نے کہا نا، آپ ابھی ناسمجھ ہو۔ پاپا، آپ نے کبھی لکڑیوں سے آگ جلائی ہے؟ پاپا نے اس کے سوال پر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ ہے پاپا، بڑی بڑی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے، لیکن ان لکڑیوں کو بھڑکا کر تیز جلانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے پاپا کہیں چھوٹی ہونے کی بنا پر پہلے مجھے نہ جلایا جائے۔ سب سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب باتیں تمہیں کون سکھاتا ہے؟ پاپا نے مما کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پاپا، یہاں بہت اچھا جامع کھلا ہے، وہ لوگ بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ خوشی سے بولی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، پاپا نے کہا تو وہ چونک کر مما کو دیکھتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ چلو، اچھی باتیں سیکھ رہی ہے ہماری بچی، ہمیں اس جامع کے بارے میں مزید معلومات لینی چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ تو دیکھیں کہ اگر ابھی سے اس نے یہ حرکتیں کی تو کچھ عرصے بعد تو یہ بڑھیا لگے گی۔ گھر والوں اور دنیا والوں کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ مما کی ایک الگ سوچ تھی۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس پر نظر رکھیں، آہستہ آہستہ ذہن اور کاموں میں لگائیں تو سب صحیح رہے گا۔ آخر
भाई दुनिया में भी तो रहना है, ताई बोली और अपने बिस्तर से लेटी वो सोच रही थी। ये भी नहीं पता कि दुनिया में कितना रहना है। वो आखिरत की तैयारी अच्छा करना चाहती थी। आज इतने दिनों बाद आई हो। दर्स के इख्तिताम पर मरियम ने मुस्कुराकर मोमिन को देखकर पूछा, मम्मा यहाँ आने नहीं देती? क्या वो यहाँ आने से मना करती हैं? मरियम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे ये लड़की शुरू दिन से ही खास लगी थी। जब वो उससे इतनी बातें कर रही थी, ज़ुबान से तो मना नहीं करती, बट वो यहाँ आने के टाइम में मुझे किसी न किसी काम में उलझा देती हैं। कभी कहीं ले जाती हैं और कभी कहीं लेकर चली जाती हैं। मरियम ने एक नज़र उस पर डाली और फिर पलटकर रैक की तरफ चली गई। वहाँ से एक किताब उठाकर लाई। बदगुमानी के बारे में है, ज़रूर पढ़ना। उसने शाकी नज़रों से मरियम को देखा। आपको लगता है मैं उनके बारे में बदगुमान हो रही हूँ? ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ और दीन को समझूँ, मगर मैं सीखना चाहती हूँ। मैं ये इल्म अपने अंदर उतारना चाहती हूँ। वो रोहानसी हुई। हो सकता है उन्हें वाकई काम पड़ जाते हों और तुम्हें वहम हो कि उसकी अधूरी बात पर वो यकदम हंसती। जब मैं सुबह उठकर किचन में जाकर गिलास धोकर पानी पीती हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं यहाँ पर काफिर यहूदी नहीं रहते जिनके इस्तेमाल किए बर्तन को तुम पा करके इस्तेमाल करती हो। मेरे पास देने के लिए जवाब नहीं होता। इतनी बार उन्हें बताया कि मुझे वहम होता है कि रात भर में कोई कीड़ा उसके अंदर ना घूम कर गया हो, मगर वो लोग उसे सिर्फ दीन से मसले कर रहे हैं और मुझे शिद्दत पसंद समझते हैं। दूसरी तरफ आप हैं जो मेरे यकीन को वहम समझती हैं, और तीसरी तरफ मैं खुद हूँ। मुझे जितना यहाँ आने से रोका जा रहा है, जितना दुनिया के कामों में उलझाया जा रहा है, मैं उतनी ही किसी काम की नहीं रही। मुझे तो अब अपने निसाबी किताबों में भी कुछ नज़र नहीं आता। पढ़ने बैठती हूँ तो हर तब्दील हो जाते हैं। सब के सब सुने जाने वाले बयान के अल्फाज बन जाते हैं। कायनात पैदा कैसे हुई, फना कैसे होगी, लिखा नज़र आता है। इंसान के वजूद की तश्कील कैसे हुई और क्यों हुई, सोचने बैठ जाती हूँ। घर वालों की पाबंदी और मेरी तशनीगी बढ़ रही है और मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे इसका हल नज़र नहीं आ रहा। मैं दीन को जान लेना चाहती हूँ और वो लोग शायद मेरी जान लेना चाहते हैं। वो रो रही थी और मरियम को अफसोस हुआ। जिसकी हदायत वाले रास्ते पर शैतान उसको अपनों का रूप धारे बैठा था, वो उसे राह पर उड़ने को क्या देते, घसीटने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन वो अकेली तो नहीं थी। शैतान ने तो इंसान की पैदाइश पर ये अहद किया है कि वो उसे चारों जानिब से आकर अल्लाह की राह से रोकेगा, और वो अपने अहद पर कायम है। अहद से मुकर तो इंसान गया है। उसने भी तो वादा किया है अल्लाह की तरफ लौट कर जाने का, लेकिन उसके कामों से नहीं लगता कि वापस जाने का उसका इरादा नहीं है। बिल्कुल ज़रा सी थी, लेकिन कोई जल्दी समझ लेता, कोई और ज़िंदगी से ख़त्म हो जाने तक समझ ही नहीं पाता। कितनी भी सरकशी कर लो, लौट कर उसके पास ही जाना है। अच्छी बात को जानना ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है उन बातों पर अमल करना जिनको हम पहले से जान चुके हैं। तुम्हारे लिए जान लेने की राह निकाली जाएगी, लेकिन तुम अमल का हिस्सा मजबूत कर लो। थोड़े इल्म पर सख्त अमल के नात कर लो, देखना इल्म की राहें आसान हो जाएंगी। मरियम ने उसे गले लगाया तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। व्हाट, मैं और इस लड़की के साथ हनीमून पर जाऊं? वो इस नए हुक्म पर उछल पड़ा। चले जाओ उसके साथ, वहाँ इतना उसे सताना कि खुद ही तुम्हें छोड़कर भाग जाए। मम्मा तनफर से बोली, आपको लगता है कि मैं उसे बता सकता हूँ? 8 दिन में आपने देखा कैसा तिगनी का नाच नचा रही है वो हमें, खासकर मुझे। उसने बरहमी से कहा। यहाँ कदम कदम पर भाई साहब उसकी मदद को आ जाते हैं, वहाँ वो उनकी पहुँच से दूर होगी। तुम जैसा चाहे सलूक करना। हमाद चाचू ने उसकी हिम्मत बधाई। जान से मार दूँ। वो पुरजोश हुआ और मम्मा मुस्कुरा दी। उसे कुछ हुआ तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। उसके हमाद चाचू जो हमेशा उससे बहुत क्लोज थे मुस्कुराकर बोले, ना मिले भाड़ में जाए। वो उस लड़की से नफरत की इंतहा पर था। उठो मेरे बेड पर से। वो बहुत गहरी नींद में थी। तब उसने उसे उठाकर बिठा दिया। गहरी नींद से जागने पर वो नासमझी के आलम में उसे देख रही थी। उतरो, वो चिल्लाया तो वो घबरा कर नीचे उतरी। अपने बेड पर गिरने के अंदाज में लेटकर उसने कंबल से खुद को लपेट कर रूम कूलिंग बढ़ा दी और सर्दी की शिद्दत से उसके हवास जाग गए। प्लीज़ कूलिंग कम कीजिए, मुझे सर्दी लग रही है, वो मिल्तिजियाना अंदाज में बोली। मुझे ऐसे ही सोने की आदत है, फिर मुझे कुछ ओढ़ने को दीजिए, वो मिनमिनाई। पापा से जाकर ले आओ, तुम्हें सब कुछ दे चुके हैं, ओढ़ने को भी दे देंगे। मैं आपका मजाक एंजॉय नहीं कर सकती, अभी मुझे सर्दी लग रही है। ओह हाँ, मैं तो भूल गया, तुमने भला आज से पहले एसी कहाँ देखा होगा। वो एसी की कूलिंग मजीद बढ़ाते हुए इस्तेज़ाइया नज़रों से देखने लगा, लेकिन अगले पल वो साख्त रह गया। उसने आगे बढ़कर उसे रिमोट झपटने के अंदाज में लिया और एसी ऑफ कर दिया। फिर उससे कंबल भी छीना और खुद को लपेट लिया। ये क्या बदतमीज़ी है, वो चिल्लाया। बदतमीज़ी नहीं, आपकी यादाश्त तेज़ करने का तरीका है। वो इत्मीनान से बेड की दूसरी तरफ लेट गई और वो उठकर बैठ गया। आइंदा याद रखिएगा, ये बेडरूम मेरा है,
یہ بیڈ بھی میرا ہے جسے آپ اپنا کہہ رہے تھے بھول کے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ بلکہ یہ گھر بھی میرا ہے اور آپ کے بزنس کی بھی مالک اب میں ہوں۔ اس سب کے بیچ میں آپ کا کچھ نہیں ہے، سو آئندہ تمیز کے دائرے میں رہ کر مجھ سے بات کیجیے گا، ورنہ جس طرح آپ نے مجھ پہ بیڈ سے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا، اسی طرح کے دھکے آپ کو اس گھر سے دلواؤں گی۔ وہ صرف دھمکی نہیں دے رہی تھی، وہ ایسا کر بھی سکتی تھی، اور یہ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ لوگ مجھے جان گئے ہیں، یہ کافی ہے میں ان کے متعلق جانوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ یکلخت اٹھا اور وارڈروب کے کپڑے نکالنے لگا۔ تھکتا بھی نہیں ہوں میں ان سب چیزوں پر، رکھو اپنے پاس۔ وہ اپنا بیگ بھرنے لگا۔ شکر ہے اللہ کا مجھے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑا۔ اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اور ہاں، جاتے ہوئے اپنی فیملی کے دروازے بھی ناک کرتے جائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی اپنے بیگ بھر لیں۔ اب جب آپ نہیں ہوں گے تو وہ لوگ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ سن رہ گیا۔ پاپا نے مکمل طور پر لڑکی کو اس پر حاکم بنا دیا تھا۔ وہ انگلی بھی نہیں ہلا سکتا تھا، قدم ہلانا تو دور کی بات تھی۔ دیکھیں ماما، ہانیہ کی اسلامیات کی بک میں لکھا ہے کہ فرشتہ کہاں ہے، اور جواب لکھا ہے آسمانوں پر، اور ایک اور سوال لکھا ہے اللہ کہاں ہے، جواب لکھا ہے ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ہانیہ کی کتاب پر پلاسٹک کور چڑھا رہی تھی۔ ماما نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسی وقت پاپا اور ہانیہ بھی آ گئے تھے۔ ماما، آپ کو پتہ ہے آج پاپا نے بھی آئس کریم کھائی تھی۔ آپ نے ضد کی ہوگی شیئر کرنے کی۔ ماما نے اٹھ کر 8 سالہ ہانیہ کو گود میں لے کر پیار سے اس کے بال سنوارے۔ شیئر نہیں، ریس لگانے کی، پاپا نے ہنستے ہوئے بتایا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیں۔ اور ماما، آپ کو پتہ ہے پاپا مجھ سے ہار بھی گئے تھے، وہ فخر سے بولی۔ وہ دونوں ہنس دیں اور پاپا مصنوعی پھپکی سے ہانیہ کو گھورنے لگے۔ بھائی آپ اتنی اسپیڈ سے کھا رہی تھی، میں ہارتا نہیں تو اور کیا کرتا؟ مامن کو بھی بتائیں، میں جلدی کھاتی ہوں، روز ڈانٹتی ہیں مجھے کہ میں انہیں دیر کروا رہی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو اس بار ماما پاپا ہنس دیے تھے اور اس نے گھورا۔ ہانیہ مامن کی ماما نہیں کہتے، اس کا نام لیتی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کبیر ریحان اس کا نام لیتے تھے۔ جی جناب، آپ صرف باہر کی یہ سڑی ہوئی بیکار چیزیں جلدی کھاتی ہو تاکہ باہر اور مل جائے، جبکہ گھر کا کھانا اور خاص کر ناشتہ اتنی دیر سے کرتی ہو، اس کے لیے تو آپ کا منہ ہی نہیں کھلتا۔ اس نے ڈانٹا اور اس کا بیگ لے کر اٹھ گئی۔ مہارانی صاحبہ کہاں ہیں؟ ظہر کی نماز ادا کر کے وہ جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی، کمرے میں ہی رک گئی کہ تماشا ہوٹل انتظامیہ کے سامنے نہ ہو۔ یوان کبیر کل شام سے اسے یہاں چھوڑ کر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا تھا، اور اب اس کی آواز ہی اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ اور یقیناً وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کی گرل فرینڈ بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے میں آیا تھا۔ سائن کرو۔ اس نے چیک بک اس کی طرف اچھالی اور اس نے کیچ کی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سائن کرو۔ اس بار وہ چلایا۔ رقم بتاؤ۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھولا اور بالوں سے کیچر نکالتے ہوئے سنگھار میز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رقم؟ یوان الجھا۔ وہ بالوں میں برش پھرنے لگی۔ رقم بتاؤ، کیونکہ یہ بلینک چیک میں سائن نہیں کروں گی۔ اس نے اپنے بالوں کو واپس کیچر میں قید کیا اور دوپٹہ سر پر جمایا۔ وہ صرف نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ 2 لاکھ روپے۔ حالانکہ ہوٹل کا بل 75,000 روپے بنا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑی اور اس کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ اتنی زور سے اس نے اسے تھپڑ مارا کہ وہ خود کو سنبھالنے کے باوجود بھی لڑکھڑا گئی، اور جب سنبھل کر سیدھی ہوئی تو اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون نکل رہا تھا۔ اپنی جس دولت کا مجھے اندازہ بھی نہیں ہے، تم اس کی طاقت کو میرے خلاف استعمال کر رہی ہو۔ یوان غصے سے بولا، اور وہ جس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے، یکدم ہی ہنس دی۔ سیدھی ہتھیلی سے گالوں پر آئے پانی کو صاف کیا اور انگوٹھے کی مدد سے خون کو دبایا۔ اپنی دولت کا اندازہ نہیں لگا پائے تو کوئی نقصان نہیں اٹھایا، لیکن میری طاقت کو نظر انداز کرنے کی کوشش بھی کی تو اس تھپڑ کا بدلہ ہر لمحہ لوں گی تم سے۔ اس نے چیک بک بیڈ پر پھینکی اور باہر نکلنے لگی۔ سائن کرو۔ وہ ہلکے بل چیخا۔ اس کے تھپڑ نے اس کی بیوی کو وہ تکلیف نہیں دی تھی جو اذیت وہ ابھی ہوٹل میں سہ کر آ رہا تھا جب اس کا کریڈٹ کارڈ بند کر دیا گیا اور چیک اس کے سائن کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ حقیقتاً اب پائی کے لیے اس لڑکی کا محتاج ہو گیا تھا۔ وہ یہاں اس لڑکی سے جان چھڑانے آیا تھا، مگر اب اس کو اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس کے ساتھ آئی لڑکی اس کی دولت پر عیش کرنے آئی تھی۔ چھوٹی موٹی کوئی رقم ہوتی تو وہ افورڈ کر لیتا، مگر ایک تو اتنی بڑی رقم اور دوسری ابھی یہاں رہنا بھی تھا۔ ایسی کنگال حالت میں تو ہوٹل والے تو دور، کوئی فٹ پاتھ پر بھی نہیں رہنے دے گا۔ ٹھیک ہے، میں چیک سائن کرتی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ دروازے پر رکی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بکو۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ خوبصورت چہرے کا مالک تھا، مگر حلیہ بہت بگاڑ رکھا تھا اس نے، اپنے جسم کا بھی اور اپنی روح کا بھی۔ اس لڑکی کو پہلے روانہ کرو۔ وہ چونکا۔ کیوں؟ جلسی ہو رہی ہے میری گرل فرینڈ سے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھا۔ ہاں، تمہارے قریب کوئی بھی عورت ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ وہ کوئی اظہار محبت نہیں تھا، ورنہ چہرے پر چڑھانے والی مسکراہٹ نہ ہوتی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔
سائن کر کے دو مجھے۔ اس نے واپس مڑ کر بیڈ پر سے چیک بک اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ تم صرف اس لڑکی کو واپس جانے کے لیے کال کرو، باقی سب میں خود دیکھ لوں گی۔ اندر آتے ہوئے اس نے جس طرح چیک بک اس کی طرف اچھالی تھی، بالکل اسی طرح وہ چیک بک اس پر واپس اچھال کر باہر نکل گئی۔ وہ اگر اسے نفرت کرتا تھا تو اب یہ شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس کی گرل فرینڈ واپس چلی گئی تھی اور غصے میں کمرہ بند کر کے یہ سوچتا رہا کہ آخر اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بہت دیر سے اسے نیند آئی اور جب آنکھ کھلی تو سن رہ گیا۔ آئینے میں خود پر نظر پڑتے تو وہ اچھل گیا۔ وہ رات کو ایسے نہیں سویا تھا۔ اس کے لمبے کرلی بالوں کو تراش دیا گیا تھا۔ اس کی شوخ کلر کی شرٹ بالکل لائٹ کلر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی تو لک ہی چینج کر دی گئی تھی۔ ارے میں کتنا ہینڈسم ہوں اور کتنا بیکار ہولیا تھا میرا پہلے والا، اس نے یکدم اعتراف کیا۔ لیکن اگلے ہی پل اسے خیال آیا کہ یہ سب نہ اس نے کیا ہے اور نہ اس کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ یوں ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ لاؤنج میں جوس کا گلاس لیے بیٹھی تھی۔ ایک ملازمہ اس کے سر پر کاغذ قلم پکڑے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی چڑھانے والی مسکراہٹ تھی۔ اب لگ رہے ہو میرے ساتھ چلنے کے قابل۔ اس حرکت کا مطلب، اور تم نے ایسا کیسے کیا میرے ساتھ؟ میں نے نہیں کیا، بلکہ پارلر سے لڑکے بلوائے تھے۔ ویسے خاصے کیوٹ لگ رہے ہو، وہ مسکرائی، ساتھ ہی اپنے موبائل سے اس کی ایک تصویر لی۔ جسٹ شٹ اپ، عذاب ہو تم میری زندگی میں، وہ چلایا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ایک نظر ملازمہ پر ڈالی۔ ملازمہ تیزی سے لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ نفرت ہے مجھے تمہاری شکل سے، وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے بال تو نہیں بڑھا سکتا تھا مگر اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ ٹائٹ ٹی شرٹ اور جینز پہن کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ یوان کبیر کو پریشان کیے ہوئے تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ یہ اس کی فطرت نہیں تھی۔ وہ خود بھی بہت اپسیٹ تھی اور اپنے شوہر کو گمراہ دیکھ کر وہ اندر سے کٹ رہی تھی۔ ایسی زندگی کا بھلا کیا تصور کیا تھا اس نے؟ وہ خود اس جگہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے 2 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اپنے مستقبل کے اندھیرے نے اس کی نیند، بھوک اور سکون آرام سے اڑا دیا تھا، اور جب جہاز نے ٹیک آف کیا تو اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوئی، اور لینڈنگ کے وقت تو وہ تقریباً بے ہوش تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی بیوی کو ایک ہاسپٹل چھوڑ کر پاپا کو کال کر دی تھی، اور ان کے آنے سے پہلے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ یوان کبیر کو اس سے سروکار نہیں تھا، وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے اپنے لیے اس سے اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس نے ہوش میں آنے کے بعد سوچا تھا۔ محترمہ کہاں ہو آج کل؟ مامن، ماما اور ہانیہ شاپنگ پر آئے ہوئے تھے۔ پیچھے سے آتی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ سامنے سدرا کھڑی تھی۔ اوہ السلام علیکم، وہ ایک دم اس کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، سدرا مسکرائی۔ گھر کیوں نہیں آئیں؟ میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا۔ ایسے کرتا ہے کوئی اپنوں کے ساتھ؟ سدرا نے شکوہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ میں مصروف تھی اصل میں آج کل، اور ایک اور جامعہ کھولنے کی تیاریوں میں ہوں۔ وہ ماما اور ہانیہ پر ایک نظر ڈالتی ایک طرف ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، جو کر رہی ہو اچھا ہے، مگر پہلے بھی 7 سال مصر میں گزارنے کی وجہ سے ہم سے اتنا رابطہ نہیں رکھا، اور اب یہاں آ کر بھی صرف ایک بار ملنے آئیں، کتنی غلط بات ہے۔ اور اس کے لیے بھی یہ سزا ہے کہ ابھی چلو میرے ساتھ تم تمہارے اپنے ہیں، کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ مصر کا تو معاملہ ہی الگ تھا، وہاں میں بہت مصروف تھی۔ اصل میں ماما کے عربی سے نابلد ہونے کی وجہ سے گھر اور باہر کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آئیں، اور میری پڑھائی بھی متاثر ہوئی، اور ہانیہ کی اسکولنگ بھی۔ وہاں تو میں گھنچکر بن گئی تھی، اور لاسٹ ایئر میں جب ہانیہ کو عربی آئی تب سمجھو میں کچھ آرام میں آئی تھی۔ اس نے سدرا کے چہرے کو حیرت سے دیکھ لیا تھا، جو ہانیہ کو دکاندار سے بحث کرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ اینی وے اب تم میرے ساتھ چلو گھر، سب تمہیں دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ سدرا کے کہنے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ پچھلی مرتبہ جب وہ مصر سے آنے کے دوسرے ہی دن اپنے گھر گئی تھی تو پہلے سب حیران ہوئے تھے، اور اب میں سنجیدہ ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں سدرا کس خوشی کا ذکر کر رہی تھی، اور وہ خوشی اسے کیوں نہیں نظر آتی تھی۔ میں پھر کبھی آؤں گی، اس نے سدرا کو ٹالنا چاہا، مگر وہ ضد کرنے لگی۔ ماما نے خاموشی سے اسے دیکھا، اور وہ جانتی تھیں کہ وہ نہیں جانا چاہتی، لیکن جب کچھ اختیار نہیں ہوتا تو سدرا ضد کر رہی تھی۔ وہ سدرا کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج رات یہ وہیں رکے گی آنٹی، آپ فکر مت کیجیے گا، سدرا پورا حق جتا رہی تھی۔ ماما بمشکل مسکرائیں۔ ہانیہ کو بھی لے چلو۔ بیگ میں اپنی چیزیں رکھتے دیکھتی ہانیہ نے سدرا کو دیکھا۔ اسے رہنے دو۔ ارے کیوں رہنے دو، لے چلو نا، بچوں کے ساتھ انجوائے کرے گی۔ سدرا نے اسے گھورا۔ یہ اس کی زندگی کی دوسری غلطی تھی۔ وہ زندگی میں دوسری بار اپنے میکے آئی تھی۔ وہاں آج اسے دیکھ کر لوگ حیران ہوئے، پھر خوش۔ سدرا نے فوراً اپنے اور فیملی کے اور بچوں سے ہانیہ کا تعارف کروانا شروع کیا۔ ہانیہ کافی خوش شکل نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت اچھا وقت گزار رہی تھی، اور ہانیہ بھی بہت خوش تھی۔ اس نے گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی مروب کر لیا تھا، اور اتنی جلدی رشتہ داری جوڑی کہ وہ دیکھتی رہ گئی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے آئی تھی۔ ہانیہ البتہ باہر تھی۔
وہ اپنی مما کو دیکھ کر چونکی۔ ان کے چہرے پر حسرت و تعصب پھیلا ہوا تھا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ رونے لگیں بے آواز۔ ان کے آنسو گرنے لگے۔ وہ بس ان کو چپ چاپ دیکھتی رہی۔ اسے تکلیف ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ اس کی سگی ماں تھی۔ میں تمہارے گھر گئی تھی، تم لوگ گھر پر نہیں تھے۔ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری ملازمہ سے میری بات ہوئی۔ وہ رکی تو وہ چونکی۔ تم واپس آ جاؤ، تمہاری یہ زندگی نہیں، پلیز تم لوٹ آؤ۔ ہم سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہوئی، ہم تب تمہیں سمجھے نہیں، تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہم نے، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں یہ زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میں تمہیں ایسے ناخوش نہیں دیکھ سکتی۔ ان کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ پلیز آپ پریشان مت ہوں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور جو ہوا وہی سب کے لیے بہتر تھا۔ اس نے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی، مگر انہیں اس کی زندگی کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اچھا تو یہاں بیٹھ کر رونے کا شغل ہو رہا ہے، سدرا نے آتے ہوئے بغور ان دونوں کے چہرے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب باہر آ جائیں، میں نے کافی بنائی ہے، بڑی زبردست سی، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سدرا باہر نکل گئی اور باہر سے ہی ہانیہ کی آواز آئی، آنٹی مامن کہاں ہے؟ اس نے منہ تیزی سے دھونا شروع کیا۔ آنٹی مامن، اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ حیرت سے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم اپنی ماں کا نام لیتی ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ ماں؟ ہانیہ نے دہرایا۔ آنٹی نہیں ہوں، میں تمہاری نانی ہوں۔ مامن احسن بیٹی ہے میری، وہ بول رہی تھی۔ ہانیہ ہونک سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر ان دونوں نے مامن کو دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آپ آئے ہانیہ کو بتائے کہ سچائی کیا ہے، اور وہ جم سی گئی تھی۔ کیا بتاتی بھلا؟ وہ انہیں کیسے سچ سے پردہ اٹھا کر ہانیہ کے معصوم ذہن میں سوالوں کو جگہ دیتی، اور پھر ان سوالوں کے جواب کہاں سے لاتی؟ وہ خاموش کھڑی رہی تھی۔ اس کی عمر دیکھیں اور اس کی حرکتیں، بوڑھی ہو گئی ہے یہ ابھی سے ہی۔ صبح اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر مما حسب عادت بڑبڑائی تھیں۔ عالیہ یونیورسٹی کے لیے تیار تھی۔ اس کا دوپٹہ دونوں کندھوں پر تھا اور وہ نماز کی طرح دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ کالج جاتے ہوئے اب وہ باقاعدہ حجاب کرنے لگی تھی۔ پہلے پاپا ملازمت کرتے تھے تو صرف خاندان بھر میں محلے والوں کی خوشی غمی میں شرکت کرنی ہوتی تھی، لیکن جب سے پاپا نے بزنس شروع کیا تو گھر میں ہونے والی بلا وجہ کی ہر پارٹیز مامن کو ان سب سے بہت دور لے گئی تھی۔ وہ ان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ مامن کے شوہر کو وہ گھر داماد رکھیں گی، وہ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ مگر پھر ایک دن ان کے بیچ دوری آ گئی۔ تائی نے اسے اپنے گھر بلوایا تھا۔ مما نے فوراً بھیج دیا۔ مریم سے دور کرنے کا اور اسے ایک ڈھنگ کی زندگی دینے کا یہ ایک اچھا طریقہ تھا۔ وہ گھر بدر ہو گئی۔ کیوں؟ اسے اپنے گھر سے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے جرم ہوا تھا، نمازیں پڑھنے کا جرم، سر ڈھانپنے کا جرم۔ اس کی فیملی مسلمان تھی۔ اس کے پاپا نے اپنی محنت سے اپنا بزنس شروع کیا تھا۔ وہ سود نہیں لیتے تھے اور کسی طرح کا کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں کرتے تھے۔ اس کی مما جو آئے دن پارٹیز اٹینڈ کرنے لگی تھیں، دوسری خواتین کی طرح ایسا کپڑا استعمال کرتی تھیں جس سے جسم نظر نمایاں ہو۔ اس کی بہن جینس پہنتی تھی اور بغیر آستین کی قمیض بھی۔ ضروری نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لیے مسلمان ورد کرتا رہے، اور وہ یہ کرنے لگی تھی۔ وہ واز نہیں کرتی تھی، نصیحت نہیں کرتی تھی، بس دوپٹہ سر پر سے اترنے نہیں دیتی تھی۔ وہ تائی کے گھر آ گئی تھی، مریم سے دور ہو گئی تھی۔ اس کا علم رک گیا تھا لیکن عمل نہیں رکا۔ جتنا علم تھا وہ عمل کرتی گئی۔ میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی جب پاپا نے اپنے بزنس کو مزید بڑھایا، تایا کے برابر والے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس کے احراز اور سدرا سے بے حد دوستی تھی۔ اس کے باوجود کبھی بے تکلفی سے اس نے احراز سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، حالانکہ وہ خالہ ماموں کی بیٹیوں سے ہاتھ ملایا کرتا تھا۔ اس کو یہ سب پسند نہیں تھا، اس لیے وہ محتاط رہتی تھی۔ یہاں اس پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ اس نے برقع پہننا چاہا۔ یہ لڑکی مجھے ہارٹ اٹیک کروائے گی، بھلا 24 سال کی عمر تھی برقع پہننے کی۔ تائی نے اسے پیار سے سمجھایا، برقع ضروری نہیں تھا، ماں اس کی جنت تھی، اس کی رضامندی ضروری تھی۔ وہ بڑی چادر لے سکتی تھی اور ماں کو اس پر اعتراض نہ ہوا۔ اس نے چادر لے لی، مگر اس چادر نے اسے اپنی فیملی سے دور کر دیا۔ لیکن احراز، اگر اسے پہلے مومن اچھی لگتی تھی تو اب بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اس کا اور احراز کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک تصور بنا رکھا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی مرضی کرے گی، اپنا دین پڑھے گی، اس پر عمل کرے گی، اس کی تبلیغ کرے گی، اور اس کے اپنے خاندان میں کوئی اسے یہ سب نہیں کرنے دے گا۔ لیکن اس خاندان میں یہ سب کرنے دے گا، ایسی امید صرف احراز کے علاوہ کسی سے نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہر معاملے میں اس کا ساتھ دینے میں سب سے آگے ہوگا، تبھی اس کے پرپوزل پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ان کی شادی طے ہو گئی، 15 دن رہ گئے تھے۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ پاپا کی بزنس ڈیل اس کی زندگی تبدیل کر دے گی۔ اس کی مرضی بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ اور ٹھیک اسی دن جس دن اس کا نکاح احراز سے ہونا تھا، اس وقت اس کو کسی اور کا نام سنائی دیا تھا، یوآن کبیر، ولد کبیر ریحان، بعوض حق مہر 5 لاکھ، تمہیں قبول ہے؟
کوئی شخص اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ قطعی نہیں جانتی تھی، اس نے آج تک اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی شادی کے بعد اس نے جانا کہ وہ یوآن کبیر حماد چاچو تھے۔ اس کے گھر والے جو اس وقت بھی کہکے لگا رہے تھے، اس وقت بھی ہنس رہے تھے، لیکن اگلے پل ان کی ہنسی کو بریک لگ گئے تھے۔ وہ حیران ہی سب کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کا سر اس بات میں ہلا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ کسی اور سے کر دی آپ نے میری شادی؟ وہ کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر بولی، اس کی ہستی زلزلوں کی زد میں تھی۔ کون ہے یہ؟ کس سے کی آپ نے میری شادی مما؟ وہ ہراساں سے چیخ رہی تھی۔ کبیر ریحان تمہارے پاپا کے دوست ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ غصہ سے چیخی۔ پوری بات سن لو پھر بولنا، وہ سختی سے بولیں۔ وہ خاموش رہی۔ وہ بہت مجبوری میں آئے تھے اور ہم انکار نہیں کر سکے۔ اس میں احراز کی بھی مرضی شامل تھی۔ ان کی بات مکمل ہوتے ہی اس نے احراز کو دیکھا تھا۔ وہ سر جھکا گیا تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ جس کو جانتی تھی، جسے محبت کرتی تھی، وہ اس سے دامن بچا گیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ سب اس کے کمرے سے چلے گئے تھے سوائے احراز کے۔ کیوں کیا تم نے ایسا احراز؟ کیوں؟ وہ اس کا گرباں پکڑے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری بہتری کے لیے۔ جھوٹ، تم بھی ان سب کے ساتھ شامل ہو۔ تم جانتے تھے کہ میں مریم کی طرح بننا چاہتی ہوں، اسلام کو پھیلانا چاہتی ہوں، اور اس میں تم میری مدد کر سکتے تھے، پر تم نے مجھے خود سے دور کر دیا، میرے خوابوں کو توڑ دیا۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی احراز، کبھی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ تم جذبات میں آ کر سوچ رہی ہو، پر دیکھنا جب سب ٹھیک ہو جائے گا اس وقت تم یہ سب بھول جاؤ گی اور تمہیں میرا فیصلہ ٹھیک لگے گا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ مامن، اصولاً تو اسے کہنا چاہیے تھا، لیکن مریم آرام سے آگے بڑھ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اب اسے بیٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھ کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ یوآن کبیر میرا بھائی ہے، لیکن میں اس کی سوتیلی بہن ہوں۔ مامن بابا کے پاس بہت دولت ہے اور وہ اسے اچھی طرح سنبھال رہی ہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال پا رہے، کیونکہ اسے بگاڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں، یا پھر یوں سمجھو کہ اس کی ہدایت کا وقت ابھی آیا نہیں۔ ہم اس کے لیے ہمیشہ پریشان رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے شادی کے لیے وہ اپنی کلاس کی اپنے جیسی کسی لڑکی کو پسند کرے گا جو یقیناً اس کی آخرت برباد کرے گی، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اور اس نے ایسا اسباب بنا دیا کہ یوآن سر پیر مار لے تب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے جب تمہیں دیکھا اس وقت ہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا تھا، اور پھر بابا اور انکل بزنس پارٹنر بن گئے تو دوستی ہو گئی، اور اب رشتہ دار بن گئے۔ اب اگر تم چاہو تو اس نکاح کو ختم بھی کر سکتی ہو، تم چاہو تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت بن جاؤ۔ اہم چیز تمہاری مرضی ہے، جو میں اب پوچھ رہی ہوں۔ وہ مریم کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اگر تم راہ سے بھٹکی بلبل کے لیے ہدایت کا جگنو بننا چاہو تو میرے نمبر پر مس کال دینا، میں بابا کو بات کرنے کا کہہ دوں گی، نہیں تو ہم ایسے ہی چلے جائیں گے، پھر یوآن سے آزادی دلوانا میرا کام ہوگا، تم فکر مت کرنا۔ مریم باہر نکل گئی۔ راہ سے بھٹکی ہوئی بلبل کے لیے ہدایت کا جگنو۔ وہ بڑبڑائی۔ اسے شوق تھا اسلام کی تبلیغ کرنے کا، مریم کی طرح واضح نصیحت کرنے کا، اور وہ اسلام سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی تھی۔ احراز سے جب اس کا ساتھ نہیں دیا تو آگے کے لیے وہ کیا امید رکھے، لیکن اچھی امید یوآن کبیر سے کرنا بھی فضول تھا۔ پھر بھی یہ ہو سکتا تھا کہ راہ سے بھٹکے ہوئے انسان کو ہدایت کے راستے پر لے آئے، اللہ کے راستے پر لے آئے۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل ڈھونڈا جو نہ جانے کہاں رکھا تھا، اور لمحوں میں یوآن کبیر کے ساتھ رخصت ہو کر وہ یوآن مینشن آ گئی تھی۔ اب خدارا کیسے ہینڈل کروں گی ان سب کو؟ کمرے میں آ کر وہ سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا، جبکہ اس نے دروازہ لاک کیا اور گہرے گہرے سانس لیتے سوچنے لگی۔ وہ گننے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھا تھا، تب اس کی نگاہ دروازے کے پاس کھڑی دلہن بنی مامن پر گئی، تو وہ ایک پل کو چونکا اور اگلے ہی پل اچھل کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ تو تم یہاں؟ وہ بکھلایا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی سوچ سکتا تھا، اسے لگا پاپا نے اس کے لیے اپنی کسی کلیگ کے رشتہ دار لڑکی یا پردے والی بیوی کو پسند کیا ہے، اور تبھی اتنے اطاولے ہو رہے ہیں شادی کے لیے۔ وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی اس کے سامنے آ سکتی ہے، جسے اس نے فیس بک کے ذریعے ملنے پر اکسایا تھا اور ایک ہوٹل میں اسے ملنے پر پہنچا۔ اس وقت وہ چادر میں تھی، اس کا صرف چادر میں چہرہ ہی نظر آ رہا تھا، اور وہ اسے منافق کہہ کر آ گیا تھا۔ تم نے پاپا سے رابطہ کیا؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے مریم کا نام لینے کے لیے منہ کھولا، مگر رک گئی۔ مریم صرف اس کی ہی بہن نہیں تھی، مامن کی رہنما بھی تھی۔ دیکھو، وہ ایک ڈرامہ تھا یا مذاق سمجھ لو، میں بور ہو رہا تھا اور فیس بک پر مجھے تم مل گئی، میں نے تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اس نے صفائی دی۔ مذاق اور ڈرامہ ہوگا تمہارے لیے، میں ایک جیتی جاگتی لڑکی ہوں، اور ہاں، تم سے ملنے پہلے ہی تمہارے بابا نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ وہ کہہ کر اس کی سائڈ سے نکل کر اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھی۔ وہ پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اگرچہ مامن کی اس کی طرف پشت تھی، مگر وہ سامنے دیوار پر لگے آئینے میں مامن کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک سوٹ نکالا اور سوٹ کیس بند کر دیا۔
تمہارا شاید ساری زندگی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے، مگر میں سونا چاہتی ہوں، تو پلیز بتاؤ واش روم کس طرف ہے؟ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر اسے واش روم کا دروازہ نظر نہیں آیا۔ تمہاری شادی ہونے والی تھی نا؟ وہ اس کے نزدیک آیا۔ پسند کرتی ہو کہ اس لڑکے کو تم، یا شاید محبت؟ پھر تم شادی کیوں کی مجھ سے؟ میری دولت دیکھ کر اس لڑکے کو اس کی محبت بھول گئی، وہ لب بھیج گئی۔ اس لڑکے کی یاد نے اسے بہت تکلیف دی۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر ایک امید رکھتی تھی، اور وہ لڑکا اس کی امید توڑ چکا تھا۔ جلن ہو رہی ہے؟ اس نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ جس سے میری شادی ہونے جا رہی تھی، میں اسے محبت نہیں کرتی تھی۔ اگر محبت کرتی تو تم سے شادی سے انکار کر دیتی۔ تمہیں میری بات کا یقین کرنا ہے تو کر لو، میں کوئی ثبوت لا کر تمہیں نہیں دے سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ یقین؟ مائی فٹ! اس نے غصے سے پیر پٹکا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی، اور اسی غصے سے اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس طرف بڑھ گئی، اور جب وہ واپس آئی تو یوان کبیر کمرے میں نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ پہلی بار اپنی مما سے ملنے گئی، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں آئیں۔ البتہ وہ جس سج دھج کے ساتھ گئی، اسے دیکھ کر سب کی نگاہوں میں رشک ضرور آیا تھا۔ وہ پیرس جانے سے پہلے بھی ملنا چاہتی تھی، اور اس نے کبیر ریحان سے اجازت بھی لی تھی، پھر کچھ سوچ کر نہیں گئی تھی، اور دوسری بار سدرا کی منگنی پر گئی تھی۔ وہ جو مما کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ بہت خوش ہے، مگر مما نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ پھر وہاں رکی نہیں، اور اس کے بعد گئی بھی نہیں۔ کیا وہ آنٹی آپ کی مدر ہے؟ وہ کافی پی کر ہانیہ کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ہانیہ سے اپنے پاپا کے متعلق پوچھے گی، مگر وہ مما کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا، اسے لگا اسے ہانیہ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، پر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ میری مدر ہیں۔ کیسی مدر ہے وہ؟ انہیں بالکل اندازہ نہیں کہ جس شخص کا ذکر آپ کو تکلیف دیتا ہے، انہیں اس بارے میں آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ بولی، اور مومن حیران سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہانیہ جو کافی ذہین بچی تھی، جو اپنے دادا دادی کو ماما پاپا کہتی تھی، تو اسے لگا تھا کہ وہ یوان اور اس کے رشتے سے بے خبر ہوگی۔ اسے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ یوان کبیر کی بیٹی ہے، جسے وہ مامن کہتی ہے۔ وہ اس کی ماں ہے۔ مامن نے اگر ہانیہ کو اتنا ہی معصوم سمجھا تو غلط سمجھا تھا۔ وہ آج کے دور کی بچی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے فادر کون ہیں؟ اس نے مامن کو بغور دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے مجھ سے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ اسے افسوس ہوا اپنی لا علمی پر۔ مریم پھپھو نے منع کیا تھا کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ میری تکلیف تمہاری خوشی سے زیادہ نہیں ہے ہانیہ۔ اسے دکھ ہوا۔ میں نے انہیں سرچ کیا ہے، ان کے متعلق سب جانتی ہوں۔ وہ اتنے اچھے انسان نہیں ہیں کہ ان کے لیے میں تڑپتی، آپ سے پوچھتی کہ وہ کہاں ہیں۔ اور رہی میری خوشی کی بات، تو میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ یہ صرف ہانیہ کے الفاظ تھے، اس کے احساسات نہیں۔ وہ بے حس نہیں تھی، اپنی بیٹی کی خوشی سے اب تک انجان تھی، مگر اب نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اچھا انسان نہیں ہوا تو کیا ہوا، اچھا باپ تو بن سکتا ہے نا۔ وہ اچھے باپ بھی نہیں ہیں، ورنہ وہ ضرور مجھ سے ملنے آتے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مامن کو لگا وہ ہانیہ کے دل تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ معصوم بچی اگر اس کے سامنے رو رہی تھی تو مطلب کہ وہ اس معاملے پر بہت رو چکی تھی۔ کیا وہ کسی کندھے پر سر رکھ کر روئی، یا تکیے میں مچھ پا کر روئی؟ دونوں ہی صورتوں میں وہ اپنے باپ سے دور رہی تھی۔ باپ کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ کیسی ماں تھی جو اس کے درد کا مداوع تو کیا کرتی، اس کی تکلیف سے بھی انجان رہی۔ اگر یوان کبیر اس کا اچھا باپ نہیں تھا تو مامن احسن بھی اچھی ماں ہونے کا فرض ادا نہیں کیا تھا۔ لیکن اب اسے کچھ کرنا تھا، کسی بھی طرح یوان کو واپس لانا تھا، صرف اور صرف ہانیہ کے لیے۔ میم پلیز آپ اس طرح سے اندر نہیں جا سکتی۔ سیکریٹری کی آواز پر یوان کبیر کے ساتھ سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، اور پھر یوان کبیر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ بات کرنی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر یوان کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سب کے چہرے پر حیرت تھی۔ تمہیں تمیز چھو کر نہیں گزری، جانتی ہو کتنی اہم میٹنگ چل رہی ہے اس وقت، لیکن تم ہمیشہ سے یوان کبیر کی مما کی بھویں تن گئی۔ وہ غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میٹنگ کینسل۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کوئی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ 9 سال سے اس کی کرسی پر یوان کبیر کو دیکھ کر شاید آپ بھول گئے ہیں کہ اس جگہ کی مالک میں ہوں۔ اس نے میٹنگ میں موجود ان ممبران کو دیکھا جو فیملی ممبر نہیں تھے۔ وہ لوگ کرسیاں پیچھے دھکیلتے ہوئے اٹھے اور یوان کبیر پر ایک نظر ڈالتے باہر نکل گئے۔ کیا کام ہے تمہیں؟ مما غصے سے پاگل ہی تو ہو گئیں۔ مجھے صرف یوان کبیر سے بات کرنی ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ناگواری تھی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر یوان کبیر کی طرف۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ابھی اسے دھکے دے کر باہر نکالے گا، مگر وہ اس لمحہ خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا، بالکل 10 سال پہلے کی طرح، جب اس لڑکی نے اس کی چیک بک کو سائن نہیں کیا تھا، جب اس کی گرل فرینڈ کو روم سے نکالنے کو کہا تھا۔ ایسی ہی بے بسی وہ اس پل محسوس کر رہا تھا، اور یہ بے بسی اس کے چہرے پر اتنی واضح تھی کہ اگلے ہی پل وہ سب کھڑے ہو گئے تھے۔
तुम तुम हमें यहाँ से निकाल रही हो। मम्मा आगे बढ़कर शायद आज उसे जान से ही मार देती। भाभी प्लीज़ आप आएँ। हमाद चाचू उन्हें ज़बरदस्ती कमरे से बाहर ले गए। सबके बाहर जाने के बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में फिर कभी तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी, लेकिन उसकी बात पर युवान कबीर के लब भींच गए। मेरी एक बेटी है हानिया कबीर। वो चौंका। उसकी बदकिस्मती ये है कि उसके बाप होने का शर्फ आपको हासिल है। वो कहकर खामोश हुई और बगौर युवान को देखने लगी। कुछ माह पहले मरियम बाजी ने एक बिजनेस वेबसाइट पर आपकी तस्वीर देखकर उसे बताया था कि इसके पापा हैं। इस एक जुमले में वो अजियत नहीं बयान की थी जो आपकी वजह से मैंने उठाई, वो जुल्म भी बयान नहीं हुए जो आपने मुझ पर ढाए। मरियम बाजी ये बात कहकर भूल भी गईं, मगर हानिया ने खुद ही पूरी कहानी बना ली। सिर्फ बिजनेस वेबसाइट पर आपकी तस्वीरें मुख्तलिफ लड़कियों के साथ देखकर उसने समझ लिया कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आपका नाम जिक्र मेरे लिए तकलीफ का बायस है, मगर हम दोनों अलग हैं तो कसूर सिर्फ आपका है। उसे मेरी मम्मा अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो चाहती हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में दोबारा आएँ। वो आपका नाम लेना पसंद नहीं करती। वो कदर तौक़ुफ़ के लिए खामोश हुई, फिर बोली, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलें, उससे मिलें, उसके जहन से ये बात निकालें कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। वो अभी छोटी है, लोगों को इस तरह से अपने फाइनल जजमेंट्स के साथ देखे, समझे और मिलेगी तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर आज आपकी वजह से वो अपने फ़ैसलों को सही समझेगी तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं जानती हूँ आप एक अच्छे बेटे और शौहर ना बन सके, मुझे मालूम है, लेकिन आपको एक अच्छे बाप का रोल प्ले करना होगा, वरना हानिया का जहन उसे तबाह कर देगा। अब के आपकी बुराई सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, वो मेरी बेटी पर अपना रंग छोड़ देगी। वो उठ खड़ी हुई, जबकि वो पहली बार उसकी बात गौर से सुन रहा था। आपको हानिया से मिलना होगा, वो कहकर चली गई और वो उलझ कर रह गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मामन उसके सामने दोबारा आएगी। उसने बहुत सोच समझकर उसको अपनी ज़िंदगी से निकाला था और आज फिर वो उसके सामने आई तो वो उसको कुछ नहीं कह सका और उसकी एक वजह थी। तुम यहाँ? पापा हैरान हुए। कुछ देर वो कुफ्की दिखाते और फिर शायद मान जाते अगर पीछे से मामन ऐसा ना आती। पापा, इन्हें मैंने बुलाया है, वो बोली तो पापा हैरान होकर उसे देखने लगे। तुमने? पापा को यकीन नहीं आया। हानिया, उसने आवाज़ दी, देखें आपसे मिलने कौन आया है। उसने पापा की बात का जवाब नहीं दिया। पापा लब भींचे उसे देखते रहे। आप बैठे, हानिया अभी आती है। युवान कबीर ने नज़रें नहीं उठाईं। वो पापा के सामने इस काबिल था ही नहीं। पापा अंदर चले गए। मामिन ने चौंक कर उन्हें देखा। वो उनके पीछे चली थी। क्यों मामिन, क्यों बुलाया है तुमने उसे? वो गुस्से से बोले, पापा प्लीज़, हानिया के लिए ये ज़रूरी था, हम उसको पार रहे थे, तुम क्यों जाकर उसके सामने झुकी? हम उसके जहन तक रसाई नहीं पा रहे थे, और बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं तो सिर्फ उसे धमका कर यहाँ लाई हूँ। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। हानिया को मालूम होगा तो? नहीं पापा, मैं उसे समझा कर लाई हूँ, वो एक अच्छे बाप का रोल प्ले करेगा। वो पापा को तसल्लियाँ दे रही थी। कौन है? कौन मुझसे मिलने आया है? युवान कबीर का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था। वो हानिया को देखकर चौंका। मामन भी कबीर रेहान के कमरे से निकल आई थी। आओ देखो। वो मुस्कुराई। हानिया बुरी तरह चौंकी। फिर वो मामन एहसन की तरफ पलटी। आप इन्हें लाई हैं? इस अल्फाज पर युवान कबीर चौंका। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं ही लाऊंगी, मामन मुस्कुराकर बोली। उसने मामन को देखकर यूं सर हिलाया गोया वो मामन की तमाम तर चालाकियाँ समझ रही है। ये आपको धमका कर लाई हैं या रिक्वेस्ट करके? उसने युवान से पूछा। और युवान कबीर कभी मामन के आगे बोल नहीं सका था तो इस बच्ची के आगे क्या बोलता जो मामन की कॉपी थी। हानिया, ये आपके पापा हैं। मैं इन्हें ना तो धमका कर लाई हूँ और ना समझा कर। 9 साल के बाद उन्हें मुझसे मिलना याद आया है। वो तड़क कर बोली। मामन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो युवान कबीर को हानिया की तरफ बढ़ते देखकर चुप हो गई। आई एम सॉरी, पापा बहुत बुरे हैं, उन्होंने आपके पास आने में बहुत देर कर दी। आई एम रियली सॉरी, युवान कबीर ने उसे अपने साथ लगाकर बोला। मामन ने एक नज़र देखा और फिर बाहर निकल गई। हानिया के सब शिकवे ख़त्म होने में कुछ देर लगी। उसके बाद वो थी और युवान कबीर था, लेकिन कबीर रेहान नाराज़ थे। पापा प्लीज़, मैंने जो किया वो हानिया की खुशी के लिए किया। उसको हम में से किसी ने कुछ नहीं बताया। वो खुद ये तय कर चुकी थी कि युवान एक बुरा इंसान है, वो अच्छा बाप नहीं हो सकता। तो ठीक समझ रही थी, अगर वो अच्छा बाप होता तो तुम उसे बुलाने ना गई होती, वो खुद आता, पापा ने खुफगी से कहा। वो लब भींच कर रह गई। युवान, कहाँ हो तुम? रात 10 बजे मम्मा का फ़ोन आया था। घर में पार्टी थी और सब उसका इंतज़ार कर रहे थे, तभी उन्होंने उसे कॉल की थी। मुझे बहुत पहले जहाँ होना चाहिए था मम्मा, उसने अपने बाजू पर लेटी हानिया के बाल सहलाते हुए कहा। कहाँ हो तुम? मम्मा चौंकी तो वो उन्हें बताने लगा। युवान, तुम उस लड़की की और अपने बाप की। मम्मा प्लीज़, आज इस वक्त किसी की बुराई नहीं, मैं बुराई नहीं कर रही युवान, तुम्हें अपने और पराये का फ़र्क समझा रही हूँ।
तुम मेरे बेटे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मम्मा, मैं आपसे दूर नहीं जा रहा, बस अपनी बेटी के करीब होना चाहता हूँ। युआन, तुम। मम्मा, मैं आपके पास आऊँगा, प्लीज़, आप परेशान मत हो। लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ अपनी बेटी के पास, उसकी खुशी के लिए। प्लीज़ मम्मा, मुझे समझने की कोशिश करें। मम्मा शायद उसे कायल करने के लिए अभी कुछ और भी कहती, मगर मामले की संगीनी को समझते हुए नरम लहजे में बोली, ओके, एज यू विश, अपना ख्याल रखना। मम्मा ने कॉल बंद कर दी। उसने हानिया को देखा। मैं आपसे नाराज़ थी, वो मासूमियत से बोली। आई एम सॉरी। वो उसे खुद में भींचते हुए बोला, आई रियली सॉरी जान। मैं चाहती थी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊं, मगर आपके पापा इसी काबिल हैं, दुनिया के सबसे बुरे पापा हैं। उनकी यही सज़ा होनी चाहिए कि उनकी प्यारी सी शहज़ादी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए। लेकिन वो भराई लहजे में कहता रुका तो उसके सीने से सर उठाकर उसे देखा। लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो ना, आपका दिल बहुत बड़ा है ना, आप मुझे माफ़ कर दो ना अपने पापा को। आपको पता है अल्लाह माफ़ करने वालों को महबूब रखता है, और आप तो हर वो काम करती हो जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। हानिया मुस्कुरा दी। आई लव यू हनी। युआन कबीर ने उसे मज़ीद खुद में भींच लिया। वो उसकी बेटी थी, वो उसकी जान का टुकड़ा थी, लेकिन 9 साल के तवील अरसे बाद वो उसे सीने से लगा रहा था। जब उसकी पैदाइश की खबर उसे मिली थी तब वो कितना बेहिस था कि वो उसे मिलने नहीं आया था। कितना कीमती वक्त और उसकी प्यारी प्यारी मासूम हरकतों को पल पल खोया था उसने। उसके बड़े होने तक का हर लम्हा खोया था। कितना बुरा था वो, सिर्फ एक लड़की से नफरत में अपने बाप और अपनी औलाद से दूर हो गया था। उसके आंसू बहकर हानिया के बालों में जज्ब हो रहे थे। हानिया कहाँ है? उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से वो गुस्से के बाइस चीखी, अपने बाप के साथ। उसने चुभते हुए लहजे में कहा और दूसरी जानिब ओस पड़ गई। वो सुन सी बैठी रह गई। उसके सोने का वक्त हो रहा है। वो शोर की आवाज़ पर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि हानिया और उसका बाप कहाँ है। वो इस वक्त काफ़ी बिजी है और जब उसने सोना होगा तो सो जाएगी। उसने कॉल काट दी। मुझे इस लड़की से दबने की ज़रूरत नहीं है अब। उसने एक गहरा सांस लिया और हानिया की तरफ बढ़ गया, जो सब रिश्तेदारों से मिलकर बहुत खुश थी। वो हानिया को स्कूल से लेकर सीधा मामा के पास आ गया था। पापा या मामन को कॉल करने के बजाय उसने अपनी सौतेली मामा को कॉल की थी, लेकिन अब रात के 11 बज रहे थे। घर वालों ने हानिया के लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी थी। अपने मामलात में तो उस लड़की की हुकूमत बर्दाश्त कर ली, मगर अपनी पोती के लिए नहीं करूँगी। हानिया हमारी बच्ची है और हमारे साथ रहेगी। मम्मा ने हानिया के लिए गोया उसे हुक्म दिया। नहीं भाभी, ऐसा करेंगे तो हानिया खुद हमारे साथ नहीं रहेगी, हमाद चाचू बोले। वो खुश था कि उसकी फैमिली ने खुशदिली से हानिया को कबूल कर लिया। मम्मा ने तो कितनी देर तक हानिया को खुद से लगाए रखा था। वो भूल गया था कि मामिन के इस घर से जाने की वजह हानिया की ज़िंदगी बनी थी, क्योंकि उसके घर वाले हानिया को दुनिया में आने से पहले ही मार देना चाहते थे। तब तो वो खुद भी इतना बेहिस था कि उसे भी वो बच्चा झंझट लग रहा था, और मामन की हुकूमत मजबूत होती नजर आ रही थी। उसका मोबाइल बजा तो वो चौंका और पापा का नंबर देखकर उसके लब भींच गए। वो समझ गया था कि मामन उनको सब बता चुकी है। हानिया को घर लेकर आओ फौरन, पापा ने गुस्से से कहा, और वो उन्हें इस बात में जवाब देकर हानिया को लेकर घर से निकल गया था। क्यों लेकर गए थे तुम हानिया को वहाँ? पापा इतना गुस्सा में थे कि उन्होंने हानिया के अंदर जाने का भी इंतज़ार नहीं किया था। वो तो इस बात के लिए तैयार ही था, लेकिन हानिया चौंक गई। पापा, वो सब हानिया को अपने हैं और हानिया उनके साथ खुश थी, इसलिए। शट अप, तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी मुझे। वो गुस्से की शिद्दत से उठ खड़े हुए। हानिया बेटा, आप अपने कमरे में जाओ। मामा भी जल्दी से खड़ी हुई और हैरान परेशान हानिया को लेकर उसके कमरे में चली गई। आइंदा तुम हानिया को वहाँ लेकर नहीं जाओगे, ये बात तुम याद रखना। वो पलटे। अगर वो खुद जाना चाहेगी तो? बच्चे अगर अंगारे पकड़ने की कोशिश करें तो उनके हाथ जलते हैं, अंगारे नहीं। वो चौंका और उसके लब भींचे, लेकिन वो अपनी बात कहकर जा चुके थे। वो अकेला वहीं खड़ा रह गया, लेकिन अब वो इन दोनों के दबाव में नहीं आएगा, ये वो पहले ही तय कर चुका था। सब उसे वही करना था जो वो सोच चुका था। जितनी तकलीफ उस लड़की ने उसे दी थी, कुछ बदला तो वो भी ले ही सकता था। आज हम फिर दादी से मिलने जा रहे हैं क्या पापा? स्कूल से निकलती हानिया उसके करीब आकर बोली। नहीं, आज मैं अपनी गुड़िया को शॉपिंग के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो मुस्कुराया। क्यों पापा? वो उलझी, क्योंकि पापा बहुत बुरे हैं। उन्होंने अपनी गुड़िया की इतनी सारी बर्थडे मिस की, और मैं बहुत से ऐसे दिन जब मेरी गुड़िया के लिए मुझे गिफ्ट देना था, तो आज वो सारे गिफ्ट हम खरीदने वाले हैं। पापा? हानिया हैरत से मुस्कुराई। आई एम सॉरी मेरी शहजादी। उसकी आंखें भीगी थीं और हानिया आगे बढ़कर उससे लिपट गई थी। जब वो ढेर सारी शॉपिंग करके घर पहुंचे तो सब हैरान थे। मामा ये देखें, मामन ये देखें, पापा ये चीज़ें देखें। हानिया की खुशी ने उन्हें खामोश करवा दिया था। वो बहुत अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे पापा। मुझे उनसे बहुत अच्छा लगता है। मामन बिना किसी तासर के हानिया की बात सुन रही थी। पापा के घर पर भी सब बहुत अच्छे हैं। दादी ने मुझे इतना प्यार किया और बाकी सब ने भी।
میں نے وہاں اتنے انجوائے کیا کہ کیا بتاؤں۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی اس باتیں پسند نہیں آ رہی تھیں، پر مامن نے اسے ٹوکا نہیں۔ احراز کا فون آیا تھا، مما کی طبیعت خراب ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر اس نے بتایا۔ اوہ چلو دیکھ آتے ہیں، ماما نے چونکتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہانیہ بیٹا، تم گھر آؤ تو میں نہ ہوں تو بچے اچھی طرح کھانا کھا لینا، اور ماما آپ ہانیہ کی فکر نہیں کریں، ہم آج دیر سے آئیں گے، یوان نے یکدم کہا تو مامن نے چونک کر ہانیہ کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے یوان کو دیکھ رہی تھی، گویا ان میں پہلے سے ہی سب طے تھا۔ وہ بے اختیار نظریں چرا گئی۔ ہانیہ آج سے پہلے کبھی اتنی خوش نظر نہیں آئی تھی۔ مامن کا ارادہ اپنے فیصلے پر اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ وہ ناشتہ کرتے ہی ہانیہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ آج سیر و تفریح کا تھا، اس لیے وہ ساحل سمندر کی طرف آ گیا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت جاگی تھی، اور وہ ہر پل اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے کل وہ اس کو شاپنگ پر لے گیا تھا اور اب یہاں لے آیا تھا۔ وہ لہروں کے پیچھے بھاگتی اس کو اور بھی پیچھے آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ بس ہانیہ اب چلتے ہیں، وہ اس کو کندھوں سے تھام کر بولا۔ تھوڑی دیر اور پاپا، اس نے اصرار کیا تو وہ مسکرا دیا۔ ہانیہ سمندر کی لہروں سے کھیلنے لگی تھی، کبھی پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر اچھالتی تو کبھی اس کی طرف۔ یوان نے اس کو یہ سب کرنے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ابھی مزید کچھ دیر اور یہاں رک کر یہ سب دیکھتا کہ ماما کی کال آ گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ انہوں نے کال ریسیو ہوتے ہی پوچھا۔ آ رہا ہوں آپ کے پاس، جلدی آؤ، انہوں نے حکم دینے کے ساتھ کال منقطع کر دی۔ اس نے ہانیہ کو مختصر ماما کی کال کا بتایا۔ اب ہم وہاں جائیں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بس تھوڑی دیر کے لیے، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ مامن غصہ کرے گی، اس دن بھی وہ ناراض ہوئی تھی نا، وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ یوان خاموش رہا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، پتہ نہیں کیوں اسے مامن سے چڑ تھی، وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تب اچانک ہانیہ کی چیخ اسے سنائی دی اور وہ ایک لمحے کو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بس یہیں اس سے غلطی ہوئی تھی۔ گاڑی سامنے ٹرک سے جا ٹکرائی تھی اور پیچھے سے آتے ٹرک نے بھی یوان کی گاڑی کو نہیں دیکھا تھا۔ آس پاس کی گاڑیوں کے بریک چرچرائے تھے اور فضا میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونجی تھی۔ یوان کو ہوش آیا تو سب کچھ آہستہ آہستہ اس کو یاد آنے لگا تھا۔ وہ اس وقت آئی سی یو میں تنہا تھا، تبھی آئی سی یو کا دروازہ کھول کر مامن اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مامن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے مجھے اس حال میں دیکھ کر، وہ بہت آہستہ آواز میں استہزائیہ بولا۔ اگر تمہاری طرح خود غرض ہوتی تو ضرور ہوتی، پر کیا کروں، میرے سینے میں دل دھڑکتا ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہانیہ کہاں ہے؟ اس کو اچانک یاد آیا تو پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ نے اس پر اپنا کرم بنائے رکھا، معمولی سی خراش آئی ہے بس، خوفزدہ ہے، بہت ہو گئی اس لیے گھر بھیج دیا۔ اس نے تفصیل سے اسے بتایا۔ ماما اور حماد چاچو وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی گئے ہیں۔ اس نے جھوٹ بولا، ورنہ اس کے ایکسیڈنٹ کا سن کر کسی نے جھوٹے منہ فون بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہسپتال کا نام پتہ پوچھا تھا۔ وہ اس سب پر حیران تھی۔ یوان نے آنکھیں بند کرنی، غالباً اس پر کنودگی طاری ہو رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کو یاد تک شروع کے 2 ماہ اس نے مامن کے ساتھ جیسے کسی عذاب میں گزارے تھے، اور اس کے ساتھ گھر والوں نے بھی۔ وہ ہر بات کے جواب میں ایک ہی دھمکی دیتی تھی، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے جا سکتا ہے۔ خود تو 100 بار لعنت بھیجتا ایسی دولت پر، لیکن اپنے گھر والوں کو کیسے سمجھاتا؟ اتنا عیش و آرام چھوڑ کر بھلا وہ سب کیسے چلے جاتے؟ اور ایسے ہی دنوں میں جب اس نے بچے کے متعلق سنا تو اسے لگا کہ وہ بچہ نہیں بلکہ مصیبت ہے جو مامن کی پوزیشن مضبوط کرنے آ رہا ہے۔ تب مما نے اس کی چائے میں ایک دوا ملا دی تھی، لیکن ہانیہ کی یہ زندگی تھی، تبھی مامن کو معلوم ہو گیا تھا۔ پورا گھر میرے بچے کی جان کے در پہ ہو جاتا، میں تب بھی اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاتی، لیکن اس صف میں اس بچے کا باپ بھی کھڑا ہے۔ یہ انتہا ہے مریم آپی، وہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتا، یا پھر کم از کم میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو اسے راہ راست پر لا سکوں۔ میں اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا سن رہا تھا اور اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ اس کی جان چھوٹی۔ وہ اپنا بیگ پیک کرتی مریم سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ پھر کہاں گئی اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ جانے سے پہلے وہ ساری پراپرٹی اس کے نام کر گئی تھی۔ وہ خوش تھا، بے پناہ خوش، عیش و آرام میں اس کے دن رات گزرنے لگے۔ حرام حلال کا ہر فرق مٹا کر وہ بس زندگی کی خوشیوں میں مصروف تھا۔ دن کیسے گزر رہے تھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ وہ مریم کی ماما کے پاس ہے اور اس کی بیٹی بھی وہی ہے، لیکن اس کے کچھ مہینوں بعد اسے وہ بچی یاد آئی جب فاران کا بیٹا ہوا اور گھر میں بے حد خوشیاں منائی گئیں، مگر بس فقط ہلکی سی یاد ہی تھی۔ پھر وہ اپنی دنیا میں مگن ہو کر ملک سے باہر چلا گیا۔ کبیر ریحان کبیر انڈسٹریز اور شوگر مل کے مالک تھے، ان کے بڑے بزنس ٹائکون میں ان کا نام آتا تھا۔ ان کی بیوی صوبیہ ان کی خالہ کی بیٹی تھی۔ صوبیہ سے ان کی شادی وٹا سٹا کے طور پر ہوئی تھی، ورنہ اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔
اور اس کی وجہ صوبیہ کی ضدی طبیعت اور اپنے حسن پر بیجا غرور تھا۔ مزید اس کے غرور میں اضافہ یوان کی پیدائش سے ہوا گیا۔ کبیر ریحان کو وہ پہلے ہی کچھ نہیں سمجھتی تھی، اب تو وہ بات کرنے سے بھی گئے تھے۔ تب مجبوراً کبیر ریحان نے اپنی کولیگ سے شادی کر لی تھی، جس پر صوبیہ بہت دل ملائی تھی، اور اس نے کبیر ریحان کا گھر میں داخلہ بند کر دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے یوان کے ذہن میں بھی باپ کے خلاف زہر بھر دیا تھا۔ یوان جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ زہر بھی بڑھتا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مامن سے بھی نفرت کرنے لگا تھا۔ کبیر ریحان کی اپنی دوسری بیوی ہاجرہ سے ایک بیٹی مریم تھی۔ مریم ماں کی طرح سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک تھی۔ اس نے کبھی کبیر ریحان سے بیجا ضد نہیں کی تھی، بلکہ چھوٹی عمر سے ہی اس نے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نہ صرف کوشش کی تھی بلکہ غیر محسوس طریقے سے کبیر ریحان کو بھی اس میں شامل کر لیا تھا۔ وہ اس سے خوش تھے۔ کم عمری میں ہی مریم درس دینے لگی تھی، اور اس نے اپنے گھر میں مدرسہ بنا لیا تھا تاکہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے۔ اس کی اس حرکت کو کبیر ریحان نے بہت سراہا تھا۔ وہ مریم اور ہاجرہ کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہے تھے، تب اچانک ان کو احساس ہوا کہ یوان کو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ غلط قسم کے دوستوں میں پڑ گیا ہے۔ اس سب سے بچاؤ کا ان کو یوان کی شادی ہی حل نظر آیا۔ تب مریم نے مامن کا نام لیا، اور کبیر ریحان نے اس کو ایک نظر دیکھ کر یوان کے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ جتنے دن ہسپتال میں رہا، پاپا، مامن اور اس کی سوتیلی ماں ہی اس سے ملنے ہسپتال آتے رہے تھے۔ مامن اس کے پاس ہی رہی تھی۔ اس نے جتنی بار بھی ماما کا پوچھا تھا، مامن نے یہی بتایا کہ وہ جب سو رہا تھا تب وہ آئی تھیں، اور وہ اس کے چہرے سے جان گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی۔ اس کی سگی ماما اس کو دیکھنے نہیں آئی تھیں، اور فون بھی نہیں کیا تھا، جبکہ سوتیلی وہ صبح شام چکر لگا رہی تھی اور اس پر قرآنی آیت بھی پڑھ کر پھونکتی تھیں۔ جسم کے زخم اب بھر رہے تھے، پر جو زخم دل پر لگا تھا وہ روز گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جس شام ڈسچارج ہوا، مامن اور ہانیہ کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ اس رات ہانیہ نے اسے بہت باتیں کی تھیں اور اس کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ ناشتے میں کیا لوگے بیٹا؟ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ مامن اور ہانیہ جا چکے تھیں۔ پاپا البتہ نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ پراٹھا مل جائے تو؟ پاپا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ماما نے اسے وہیں ناشتہ لا دیا تھا۔ یہ لو۔ پاپا جیسے اس انتظار میں تھے کہ وہ ناشتہ کر لے اور وہ بات کرے۔ اس نے چونک کر فائل کو دیکھا جو پاپا اس کی طرف بڑھا رہے تھے۔ تمہارے سائن چاہیے تھے اس پر۔ پاپا کا لہجہ سرسری تھا، لیکن فائل کھولتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ طلاق نامہ؟ یہ کیا ہے؟ وہ متعجب ہوا۔ 9 سال میں انہیں آج ہی کیوں یہ خیال آیا، وہ بھی اس وقت جبکہ وہ مامن سے محبت کرنے لگا تھا۔ مامن خلا کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئی، ورنہ آج وہ آزاد ہوتی۔ بس مجھے یہ خیال نہیں رہا کہ میں تم سے طلاق نامہ سائن کروا لوں۔ تم نے تو ہنسی خوشی سائن کرنے تھے۔ اتنے سال خواہ اس بچی کے برباد کیے میں نے۔ انہوں نے یوں ظاہر کیا جیسے انہیں اس بات کا بہت دکھ ہو، جبکہ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور ہانیہ؟ کافی دیر بعد اس کے لب ہلے۔ اس کے بارے میں جو تم چاہو وہی فیصلہ ہوگا۔ پاپا اٹھ گئے۔ ان کا دل حقیقتاً خراب ہوا تھا۔ انہیں لگا کہ اب وہ جتنا اچھا ہو گیا ہے، یقیناً مامن کی طرف بھی ایسی بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اور ماما کو بھی یقین تھا کہ نکاح کے 2 بولوں میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ بے حسی نہیں دکھائے گا مامن کے لیے۔ کیا ہانیہ کو معلوم ہے کہ آپ نے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے تم سے کہا نا، اس سب میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہانیہ اور مامن کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ قطعی تمہارا فیصلہ ہے۔ اس نے انہیں شاکی نظروں سے دیکھا۔ ہانیہ کو لگے گا کہ میں اچھا باپ نہیں ہوں۔ سچائی اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہانیہ تو اپنے ماں باپ کو ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، اور مامن، وہ کیوں یہ طلاق نہیں چاہتی؟ ہانیہ کے مستقبل کے لیے۔ ایک طلاق یافتہ ماں کی بیٹی کے معاشرے کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ فوراً بولے تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ مامن ہانیہ کے ساتھ گھر آئی تو وہ اس کے انتظار میں لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ مامن اس کو دیکھ کر رک گئی اور ہانیہ کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ سنجیدہ تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، غالباً اس کے چہرے سے اندازہ کر رہا تھا کہ طلاق کے معاملے میں اس کی کتنی رضامندی شامل ہے۔ اس نے طلاق والی فائل مامن کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ مامن نے فائل کھولتے ہوئے پوچھا۔ پاپا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اس کی بات پر مامن نے مضبوطی سے فائل کو پکڑا، پھر بولی، کچھ نہیں، وہ مجھ سے اس پر دستخط کروانا چاہتے تھے، پر میں نے تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ میری مرضی؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ میری مرضی شادی کے وقت نہیں پوچھی، جب ہانیہ دنیا میں آنے والی تھی اس وقت زہر دیتے ہوئے مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھی، پھر آج میری مرضی کی کیوں ضرورت پڑی؟ وہ چیخی تو یوان کبیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ٹھیک تو کہہ رہی تھی وہ، اس کی اس طرح زبردستی مامن کے ساتھ بھی تو ہوتی تھی۔ اگر میری مرضی شادی والی رات پوچھی جاتی تو میں انکار کرتی، میری مرضی زہر دیتے ہوئے پوچھتے تو میں انکار کرتی۔ میں آج بھی انکار کرتی ہوں، صرف ہانیہ کے لیے۔ ہاں، میں ہانیہ کے لیے انکار کرتی ہوں۔ یوان کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ کہہ کر رونے لگی اور وہ اسے دیکھتا رہا۔
کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو مومن؟ اس نے کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے تھے اور وہ آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز مومن، جب تک تم معاف نہیں کرو گی مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور میں اپنے رب کے سامنے ایسے نہیں جانا چاہتا۔ وہ اس کی دیکھتی رہی، آنسو آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے۔ یہ وہ 9 سال پہلے والا یوان تو نہیں تھا جس کو اپنی انا عزیز ہوا کرتی تھی۔ اللہ بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تم مجھے معاف کر دو نا مومن پلیز۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ مومن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ معاف کرنے سے کیا ہوگا یوان؟ کیا میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی؟ کیوں نہیں مومن، ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ وہ فوراً بولا، ایک ساتھ رہنے سے کیا ہوگا؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ گڑبڑایا۔ فوراً اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا۔ شاید تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، وہ سوچ کر بولا، اور تمہیں؟ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں یہاں کیوں آتا؟ تم سے معافی کیوں مانگتا؟ ساتھ رہنے کی بات کیوں کرتا؟ مجھے تو اس دن تم سے محبت ہو گئی تھی جس دن تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اور جب جب تم تک پہنچنے کی کوشش کی تو تم پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی۔ پھر تم خود آ گئی۔ شاید میری محبت کی شدت تمہیں مجھ تک لے آئی، یا ہانیہ نے میری محبت میں شدت پیدا کی اور میں یہاں تک پہنچ گیا کہ تم سے اظہار محبت کر سکوں۔ وہ جذب سے بول رہا تھا اور وہ اس کی محبت لوٹاتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوان اس سے اس طرح محبت کا اظہار کرے گا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کے سارے شکوے دم توڑ گئے تھے۔ وہ اس کو تاریک راہوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئی تھی۔ یوان نے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔